السلام علیکم. آئیے فاصلے مٹائیں، یا پھر ایک اور نام سوچا گیا تھا، یہ 4 نسلوں کا ماجرا ہے. ہم نے یہ کچھ ایک سیریز شروع کی تھی اور اس کا بیسیکلی یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم 4 نسلیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم ان کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی جو میں پچھلی اپنی اسی سیریز کے سلسلے میں کہہ چکی ہوں، جب مجھے سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون اچھا ہے یا کون برا ہے، کون صحیح ہے یا کون غلط ہے. لیکن اس کا میں نے یہ جواب دیا تھا کہ سب اچھے ہیں، کوئی بھی برا نہیں ہے، کوئی بھی جنریشن بری نہیں ہے، کوئی بھی نسل بری نہیں ہے. ہمیں صرف کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان سب کی اچھائیوں کو لے کر آپس میں مربوط کرنا ہے اور جوڑنا ہے. آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قاسم علی شاہ صاحب، ایک معروف پاکستانی موٹیویشنل اسپیکر، مصنف اور معلم موجود ہیں. بہت شکریہ. آپ اپنی ذاتی ترقی، کامیابی اور قیادت پر مبنی اپنے متاثر کن لیکچرز اور سیمینارز کی خدمات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اپنے دلکش انداز اور محنت کے ساتھ اتنا کچھ حاصل کیا. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. I think you are one of the most successful persons at such a young age in Asia or probably other parts of the world. میرا یہی خیال ہے. ضرور آپ کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایسے کوئی القابات یا کوئی ایسے ایوارڈز ملے ہوں گے. مجھے کوئی زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. آج ہم کچھ آپس میں بات چیت کریں گے، آپ سے آپ کی رائے جانیں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ یہ بتائیے کہ اب تک کا سفر کیسا رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں UMT آنا اور اسٹوڈیو میں آنا، پھر آپ سے بات چیت کرنا. آپ کے ساتھ پہلے ہی ایک بڑا احترام کا اور بڑا ایک خوبصورت تعلق ہے جس میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے. ہم ہر دفعہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئے آئیڈیاز پہ بات کرتے ہیں. اچھا، میرا جو سارا سفر ہے یہ پڑھانے کا سفر ہے جی. اور جو مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بائی چوائس ٹیچر ہوں، میں بائی چانس نہیں ہوں. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اور رستہ نہیں تھا تو میں ٹیچر بن گیا. میں نے اس کا انتخاب کیا کیونکہ وقت کے ساتھ میں نے سمجھا جو پڑھانا ہے، ٹیچنگ ہے، یہ ایک مزاج کا نام ہے. یہ ایک ٹیلنٹ تو ہے ہی ہے، یہ پیشن بھی ہے، یہ ایک اسٹرینتھ بھی ہے ماڈرن ٹرم میں. یہ ایک پرسنالٹی کی ٹائپ بھی ہے جس کو دنیا کے جو مؤثر ٹیچر ہیں پایا گیا کہ ان کی جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ ENFJ ہے. اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. اور ماڈرن جو DMIT ہے اس میں بھی کچھ خاص طرح کے کروز دیکھے گئے ہیں AI کے ذریعے ایسے لوگوں کی پرسنالٹی میں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ استاد جو کلاس روم کا استاد ہے، اگر اس میں یہ پوٹینشلز پائے جاتے ہیں تو وہ میتھس کا اپنے کام کو سکیل پہ لے جاتا ہے، سوسائٹی کا استاد بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم تھا. یہ سارا سفر جو پچھلے 26 سال کا سفر ہے، یہ پیشن کا، ایک کہہ لیجئے ذیل کا، فالو کرنے کا، اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ، اپنے رب کے ساتھ ایک جو کمٹمنٹ ہے بندے کا، اور سب سے بڑھ کے یہ پانا کہ آپ اس دنیا میں کیا کرنے آئے، یہ ڈھونڈنے کا سفر تھا. خود شناسی کو میں ہمیشہ رستہ کہتا ہوں، میں اس کو منزل نہیں مانتا. یہ چلتے چلے جانے کا نام ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ چل رہے ہوتے ہیں جس ٹریک پہ، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اس کو شاید فزیکلی ہم سوچتے ہیں کوئی سیدھا رستہ ہے، حالانکہ دراصل اپنے خیر کو، اپنے اندر موجود پوٹینشل کو جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو نکھارنا، اس کو بہتر انداز پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں سرو کرنا، اسی کا نام مجھے لگتا ہے صراط مستقیم ہے. تو یہ سارا ایک سفر تھا جی جو چلتے چلتے یہاں تک پہنچا. جی ماشاءاللہ. ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کے جو 2 پیشے تھے، جو پروفیشن، پیشہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں تو کہتی ہوں انبیاء کی میراث یا ان کا طریقہ جو تھا وہ یہ تعلیم اور تعلم، علم اور طب، بیسیکلی یہ 2 ہیں. تو یہ تو بڑے ہی معزز اور مکرم مطلب مجھے یہ طریقہ لگتا ہے جو بھی یہ اپناتا ہے، اور کہاں سے جا کر کہاں سلسلے جڑ جاتے ہیں. بہت ہی یعنی معزز، اس سے زیادہ کوئی اور بات ہو نہیں سکتی اس چیز کے لیے نا.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک کی جو آپ کی زندگی ہے سب سے بڑا چیلنج کیا محسوس کیا؟ اور اگر ایسا تھا، میں نہیں کہتی کہ چیلنجز تو بہت سارے آئے ہوں گے، سب سے بڑا چیلنج، اور آپ نے اس سے کیا سیکھا اور اس کو کیسے جیتا؟ بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، جو چیلنج تھا وہ چیلنج ہر اس شخص کا ہے جو کچھ نیا سوچتا ہے، نیا کرنا چاہتا ہے اور ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. جی اس کے لیے یہ چیلنج، یعنی میرا چیلنج اور اس کا چیلنج سملر ہے. وہ چیلنج کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر وہ لوگ جو نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں، بعض اوقات ایک سطحی سا تاثر ہوتا ہے، بڑا کم علم ہوتا ہے، وہ بجائے جاننے کے، اس کو پرکھنے کے، سمجھنے کے، تلاش کرنے کے، سیکھنے کی بجائے ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں. تو میری فیلڈ جو دنیا میں ایک اسٹیبلش فیلڈ ہے، جس کو اگر ہم لاہور کی ریڈنگز پہ جائیں، کتابوں کی دکان پہ، تو سیلف ہیلپ کا سیکشن ملے گا. دنیا میں کسی بھی ماڈرن ورلڈ میں جائیں تو سیلف ہیلپ کا سیکشن کتابوں کا ملے گا. دنیا میں یہ اسٹیبلش ایک فیلڈ ہے اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ایک پوری انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے. دنیا میں بڑے بڑے بہترین قسم کے ایکسپرٹس، ٹرینر، اسپیکرز موجود ہیں. آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اس میں بھی یہ ٹرینڈ بڑا کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. انڈیا میں صرف 5300 یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کا منیمم سبسکرائب جو ہے وہ 1 ملین پلس ہے، اور ان کا 3 کام ہے جی ان یوٹیوبرز کے. ایک ان کا کام ایجوکیٹ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے اور انسپائر کرنا ہے. تو وہ بڑی ایک بہترین ایفرٹ سے ان کا سوشل میڈیا اور ایون ان کا میڈیا سکسیس سٹوریز کو، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر. ہماری سوسائٹی کا چیلنج یہ کہ جب بھی اس میں کوئی مختلف ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے یا آؤٹ آف دی باکس جاتا ہے، کچھ ایسا سوچتا ہے جو ٹرینڈ سے ہٹ کے ہے، تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اس پہ تنقید ہوتی ہے. تو میں بنیادی طور پہ ٹیچر ہونے کے ساتھ جو میرا فخر ہے، جس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کی میراث تو ہے ہی ہے، مجھے اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے. اللہ اگر مجھے 100 بار بھی دنیا میں بھیجے، میں بڑا جذباتی ہو کے بات سوچتا ہوں، 100 بار بھی مجھے بھیجے تو میں دوبارہ ٹیچر بنوں گا. یہ اس پروفیشن سے مجھے اتنا عشق ہے، اس کام سے مجھے اتنا عشق ہے. تو اس میں آؤٹ آف دی باکس ایک ٹرینڈ سیٹر بننا، اس میں پازیٹیوٹی کو، سیلف ہیلپ کو لے کر چلنا میرے لیے کئی دفعہ چیلنجنگ رہا، کیونکہ میں حساس انسان ہوں طبیعت سے. تو حساس بندہ جو اس کی کیپیسٹی سم ٹائم نہیں ہوتی تنقید برداشت کرنا، ٹرولنگ کو فیس کرنا، کرٹیسزم کو فیس کرنا. لیکن اللہ بڑا کریم ہے جی. اللہ آپ کو جو ہے نا حوصلہ بھی عطا فرما دیتا ہے. جب آپ کو اس نے کو پرواز دینی ہوتی ہے، اس کے لیے پر دیتا ہے، اس کے لیے آپ کو وہ حوصلہ، وہ جگرا عطا فرما دیتا ہے، آپ پہ وہ فضل و کرم کر دیتا ہے، اور آپ میں ایک ایسا پیشن پیدا کر دیتا ہے جس کو آج ماڈرن زبان میں ایک بڑا اچھا رائٹر ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی ٹیم ایڈیٹنگ میں اس کی تصویر کتاب کی لگائے گی اور رائٹر کی تصویر بھی لگائے گی. اس کا نام ہے سائمن سینک. اور سائمن سینک کی جو فلسفی ہے وہ جہاز بننے کے 100 سال بعد، جب رائٹ برادرز نے جہاز بنا لیا تھا، اس کے 100 سال بعد اس نے کتاب لکھی کہ اسٹارٹنگ ود وائی سے شروع کرنا. اور اس نے دنیا کو بتایا کہ وہ جو 2 سائیکل میکینک تھے جنہوں نے جہاز بنایا، ان کے پاس ریسورسز کی بڑی کمی تھی، انتہا کے ہرڈلز تھے، انتہا کی تنقید تھی اور کہیں ویلیڈیٹی نہیں تھی. لیکن ان کے پاس پیشن اور جذبہ ایسا تھا کہ تمام طرح کے ہرڈلز کے باوجود وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے اور وہ کام کر دیا جو دنیا کو، ایویشن انڈسٹری کو بدل کے رکھ دیا. کہ دنیا میں خواب تھا انسان ہوا میں اڑے گا، مذاق اڑایا جاتا تھا کہ پرندے اڑے، انسانوں کو اڑنے کی کیا ضرورت ہے. اور آج دنیا میں دیکھیں ٹرانسپورٹیشن، اور ایک وقت میں ہم دیکھتے ہیں ایک دن کی جو دنیا کی فلائٹیں وہ لاکھوں کی تعداد میں. تو وہ 2 ان میکینکس کی وجہ سے، جن کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا. سو سائمن سینک کہتا ہے دنیا میں جس کے پاس بھی وائی ہوتا ہے، ریزن آف ورک، جس کو دین اسلام نے بڑا کمال کا، آپ دیکھیے آپ اعمال کو اور نیت کو جب دیکھتے ہیں تو پہلی حدیث ہی آ جاتی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور اتنا واضح اللہ نے کہہ دیا کہ ان قربانی کے بارے میں کہہ دیا کہ نہ گوشت آتا ہے، نہ خون آتا ہے، نہ کھال آتی ہے، اصل میں تو جذبہ آتا ہے. تو وہ جو جذبہ اور نیت ہے، جو پاور آف انٹینشن ہے، جو پاور آف وائی ہے، وہ اتنی طاقتور ہے کہ آپ کے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں. تو اللہ پہ توکل کر کے اور اپنے ایک میننگ آف لائف کو لے کر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ تمام طرح کے ہرڈلز وہ کسی کے سامنے بھی ہوں، وہ اس کو عبور کر کے کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو چیلنجز جب آئے اور آتے رہتے، ہاں جی میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ انبیاء کو نہیں لوگوں نے چھوڑا. بالکل صحیح بات، بالکل ایسے ہی. انبیاء کو میں جب حضرت عائشہ کے بارے میں سوچتی ہوں، حالانکہ یہ میں ویسے ہی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ یا جس طرح سے بات کر رہی ہوں کہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے بات. صحیح بات ہے. لیکن میرے خیال ہے آپ اتنے ریزیلینٹ ہو، آپ اتنے اسٹرانگ ہو، تو پھر وہ چیزیں کر لیتے ہیں. اور آپ کے پاس
وہ سائیکولوجیکل ٹولز بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. اللہ کا کرم ہے جی. میں ایک اور آپ کی اجازت سے کوٹ کرنا چاہوں گا. اچھا میرا نا جی ڈاکٹر صاحبہ ایک کہہ لیجیے اسے پازیٹیو کہیں یا نیگیٹو کہیں, میرے سے رہا نہیں جاتا. میں کیونکہ کتابیں پڑھنے والا بائی پیشن میرا کہہ لیجیے, آپ میرے آفس آئی ہوں گی تو ایک لائبریری وہاں پر, میری 3 لائبریریز ہیں جی ٹوٹل, اور میرے پاس تقریباً 6,500 کتابیں ہیں, تو میرا اوڑھنا بچھونا کتابوں کے ساتھ ہے. میں ایک اور تاریخ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے. سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی ہے تو دنیا میں بڑے نازیز کیمپس بنے, یہ بڑے ٹارچر سیل تھے. یہاں پہ کہہ لیجیے ایسا ایسا ٹارچر ملتا تھا کہ وہاں رہنے والے قیدی جو جنگی قیدی ہیں, عموماً جنگی قیدیوں کے ویسے تو UN بن چکی ہے, اس کے بنے ہوئے اصول ضابطے, دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ادیان ہیں, دین اسلام نے بھی جنگی قیدیوں کے بڑے حقوق بتائے اور اس کے اصول ضابطے بتائے کہ ان کے ناک کان بھی نہیں کاٹنے چاہیے. لیکن دنیا کا سب سے بڑا جو ٹارچر ہوتا ہے وہ ایک نفسیاتی ٹارچر ہوتا ہے, اور ان جنگی قیدیوں کو شدید نفسیاتی ٹارچر ملتا ہے. تو سیکنڈ ورلڈ وار پہ ایک نازی کیمپ میں ایک سائیکیٹرسٹ تھا. اس سائیکیٹرسٹ کا نام میں کوٹ کروں اور پھر اس کا فلسفہ بھی کوٹ کروں گا. اس کو دنیا اس کے فلسفے کو مین سرچ آف میننگ کے نام سے جانتی, مین سرچ آف میننگ. وکٹر فرینکل نام تھا جس کا. وکٹر فرینکل جس نازی کیمپ میں تھا اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ مر رہے تھے, اور ایک جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. پورے دن میں ایک بریڈ ملتی تھی کھانے کے لیے, اور کئیوں کو لگتا تھا کہ ہم کبھی ریلیز نہیں ہوں گے, کئیوں کو لگتا تھا ہم یہاں پر ہی مر جائیں گے, مر بھی جاتے تھے, آنکھوں کے سامنے اموات ہو رہی تھی. تو جب وہ وہاں سے آزاد ہوا اور اس قید میں اس کی اپنی فیملی ساری کی ساری وہ سب جاں بحق ہو گئے, تو آزاد ہونے کے بعد اس نے 156 صفحوں کی کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے مین سرچ آف میننگ, جس پہ ایک اجڑی ہوئی ایک ٹہنی پہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ چڑیا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے, اجڑی ہوئی ٹہنی جو ہے وہ چیلنج کی علامت ہے. اور اس پوری کتاب کا ایک فلسفہ, وہ فلسفہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس بھی اپنے ساتھ ہونے والا کوئی واقعہ اس کا کوئی معنی اور مطلب ہے وہ چیلنج کو فیس کر سکتا ہے. سو اگر آپ کے پاس یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میرے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, مجھے زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی میسج ہے, مجھے ایک وقت پہ آ کے کوئی اپیل کرتا ہے, کسی کی بات اپیل کرتی ہے, مجھے کوئی انسپائر کرتا ہے, کوئی ٹریجڈی آ جاتی ہے, کچھ پسند نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے جس پہ میں گلہ کرتا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کوئی معنی اور مطلب ہے, وہ بندے کا جگرا, اس کا حوصلہ وہ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ چیلنجز کو فیس کر کے وہ سروائیو کر جاتا ہے. وہ لوگ زندہ نہیں رہتے وکٹر فرینکل کے مطابق جن کے پاس زندگی کا معنی نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ زندگی کے لوگوز, زندگی کے معنی اور اومنز اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ سامنے جو پہاڑ کھڑا ہے آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میری ہمت زیادہ ہے. وہ جو ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی 2-3 بار چڑھا, یہ سچا واقعہ ہے, پرانی بات ہے, اور اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ گرا, اور جب گرنے کے بعد وہ کہیں بیس کیمپ میں کھڑا تھا تو بڑے جذباتی انداز سے اس نے 2 سٹکس کو پکڑا, ان سٹکس پہ کھڑے ہو کے اس نے ماؤنٹ ایورسٹ کی طرف انگلی کی اور کہا, ماؤنٹ ایورسٹ تم نے جتنا بڑا ہونا تھا ہو لیا, میری ہمت ہر روز بڑھ رہی ہے, میں آؤں گا اور تمہیں فتح کروں گا. تو ایک ٹائم ایسا آیا وہ جس کی کمر ٹوٹی تھی اسی نے اس ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کیا. سو میننگ, لوگوز, لائف کے معنی, اس کی ڈیپتھ, آپ کا اپنے ساتھ ایک کنیکشن, آپ کا ایک اندر کے ساتھ ایک سیلف کے ساتھ ایک بانڈنگ, اور پورا بھروسہ کہ جس رب نے خاص وقت میں آپ کو پیدا کیا ہے پھر خاص وقت میں آپ کو اٹھا لینا ہے, تو آپ نے اس دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے. یہ آپ کے ہرڈلز کو چھوٹا کر دیتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اس نشست میں بالخصوص کہ ہم کچھ یہ معاشرتی جو اس وقت نظام یا جو سوسائٹی کی کیفیت نظر آ رہی ہے, جو معاشرتی اصول ہونے چاہیے یا اگر کسی نے یہ اخذ کیے ہیں یا بنائے ہیں یا اسلام نے بنائے ہیں یا کسی بھی اچھے معاشرے کی, وہ پیروی کتنی ضروری ہے, آپ کن اصولوں کو جو ہے زیادہ وزن دیتے ہیں, اور اس کے حوالے سے میں اس پہ تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ جو یہ فاصلے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں ہماری نسلوں کے درمیان, تو اور کچھ مٹتی ہوئی روایات, کچھ عزتوں کے معاملے, کچھ محبتوں کی کمی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, دنیا میں جو تہذیبی ارتقاء ہے اور دنیا میں جو تبدیلی ہے, یہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا موضوع, اس کو کارپوریٹ ورلڈ میں چینج مینجمنٹ کہا جا رہا ہے. وہ جو چینج مینجمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, تبدیلی کو قبول کرنا ہے,
اور اس تبدیلی کو قبول کر کے پھر آگے بڑھنا ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے کس طرح کی اڈاپٹیبلٹی چاہیے. اسی طرح دنیا میں موسم بدل رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ چند دن پہلے اسلام آباد میں اولے پڑے اور کتنی گاڑیاں ڈیمیج ہو گئی, کتنا نقصان ہو گیا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں تھا, یہ سالوں بعد, صدیوں کے بعد ایسا ہو گیا. یہ جو موسمی تبدیلیاں دنیا کا ایک بہت بڑا موضوع اور مضمون ہے. اسی طرح کہہ لیجیے دنیا کی فلاسفیز اور ٹولز بدل رہے ہیں کام کرنے کے. ہمارے بڑے بوڑھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کتاب کی تقریب رونمائی حسن مراد صاحب کی ہماری فاؤنڈیشن میں تھی, تو میں تہذیب کی بات کر رہا تھا کہ کل کی بات ہے کہ کبھی جو رسالہ تھا وہ چٹان تھا, کبھی کل کی بات ہے دیوان سنگھ مفتو کی جو منتھلی کوئی رسالے اور چیزیں نکلتی تھی بڑی پڑھی جاتی تھیں. آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوائے وقت آیا, چیزیں آئیں, پھر ٹی وی آیا. کل کی بات ہے صرف پی ٹی وی تھا. 90s کے دور جو کے لوگ ہیں جو 80s 90s کے, انہوں نے وائرس ڈرامہ دیکھا, انہوں نے دھواں دیکھا, الفا بریوو چارلی دیکھا, اینک والا جن ہم ینگسٹرز نے دیکھا, اس کے بعد کہہ لیجئے کہ دھواں ڈرامہ دیکھا. یہ سب چیزیں ہماری کل کی بات ہے. جانگلوس دیکھا. وقت بدلا اور پچھلے 20 سالوں میں میڈیا کا دور آ گیا. اس میڈیا کے دور نے دنیا میں چینلز کو اوپن کر دیا. اب جس دور میں ہم آئے تو سوشل میڈیا آ گیا. یہ بچے کے ہاتھ میں ہے. اور اگلا وقت اے آئی کا وقت ہے جو انتہا کی تبدیلی کا وقت ہے. یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ڈاکٹر صاحبہ, یہ اس مقصد کے لیے باندھی, ایک جملہ کہنے کے لیے میں نے باندھی. وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے, ایک منفی پہلو ہوتا ہے. مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی بہت سے مواقعوں کو لے کر آتی ہے, اور وہ مواقع جو ہیں وہ ینگسٹرز کے لیے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. وہ جو پرانے ہیں, جو ہم سارے بزرگ کہہ لیجیے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے اب جوان ہونے لگ پڑے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ نئے مواقع ہوتے ہیں. ایسا ممکن نہیں تھا کہ آج سے 30 سال پہلے جہاں ٹیکنالوجی تھی, 1995 میں ہارورڈ کی ایک ریسرچ تھی کہ دنیا کی جو انفارمیشن, نالج اور ڈیٹا ہے یہ 2 سالوں بعد ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت مہینوں میں ڈبل ہو رہا ہے. اس وقت سپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے اے آئی کی وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو تبدیلی ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے. آپ اس تبدیلی کا ایک اور پہلو دیکھیے. دنیا میں کامیاب ہونے اور کامیابی کے موضوع پہ جتنی کتابیں تھیں وہ مانتی تھی کم از کم 20 سال کی محنت چاہیے کسی کو لیجنڈ بننے کے لیے. آج اے آئی کی وجہ سے, آئی ٹی کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ فاصلہ سمٹ کے بہت تیزی کے ساتھ چند سالوں پہ چلا گیا. دنیا میں کبھی بھی آئیکونک جو بڑے بڑے نام تھے, بل گیٹس اور وارن بفے, یہ سارے 60-70s کی ایج کے ملتے تھے. آج آپ کو 20s کی ایج کے انٹرپرینور ملنے لگ پڑے ہیں. آج آپ فیس بک کے مالک کو دیکھیں, آپ سافٹ ویئر ہاؤسز کے مالکان کو دیکھیں, ینگ بچے ہمیں دکھتے ہیں جنہوں نے جینز ٹی شرٹ پہنی ہے اور وہ اس وقت بلین ڈالرز کی کمپنی کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری تبدیلی ہے, اس تبدیلی میں گیپ پیدا ہو گیا. وہ جو گیپ ہے اس کو میں سادہ لفظوں میں کمیونیکیشن گیپ کہوں گا. یہ ایک نسل سے دوسری نسل کا بھی ہے, یہ نسلوں کے درمیان فاصلہ ہے, اور اس کمیونیکیشن گیپ میں بہت بڑا رول تیزی کا ہے. اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا پائے کہ پچھلی نسل کہاں کھڑی تھی اور ایک نئی نسل کہاں پر آ گئی. ایک سمجھانے کے لیے کسی نے مثال دی ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بڑی اچھی لگی, کہ آج سے 20 سال پرانا شخص جسے قبر میں ہم ڈال کے آئے تھے, اگر وہ زندہ ہو کے آج آ جائے, وہ حیرت سے پھر مر جائے گا. وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ دنیا میں ویڈیو چیٹ ہو رہی ہے, دنیا میں جو ہے وہ اے آئی آ گیا, دنیا میں کلاسز جو ہیں وہ زوم اور گوگل میٹ پہ پڑھائی جا رہی ہیں, دنیا میں جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی آسان ہو گئی ہے, دنیا میں جو تبدیلی ہے وہ اتنی کمفرٹیبل ہو گئی ہے. تو اندازہ لگائیے 20 سالوں میں اتنا بڑا فرق ہے. اب اس کمیونیکیشن میں دیکھیں, اگر ایک آگے نکل گیا اور ایک پیچھے رہ گیا اور دونوں چاہتے ہیں فاصلہ کم ہو, تو لاجیکلی میرا خیال ہے دونوں کو رول پلے کرنا چاہیے. جو تھوڑا پیچھے رہ گیا اسے آگے بڑھ کے ہاتھ آگے کرنا چاہیے, اور جو آگے نکل گیا اسے تھوڑا سا رک کے, ٹھہر کے, اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے تاکہ یہ فاصلہ سمٹ سکے. یہ میں نے ذرا فلسفی کی ٹرم میں بتا دیا, اور میرا خیال ہے کوشش کی آسان کرنے کی ساری پرابلم. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ٹیکنالوجی نے انسانی روابط کو, انسان کے ذہن کو تبدیل کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے اثرات منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے مثبت ہم سب اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, سب جیسے آپ نے بار بار ذکر کیا, اور ہر ایک کے پاس یہ بڑا زبردست ٹول اس وقت اے آئی, چیٹ جی پی ٹی, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا کہ جب بیٹے صاحب آتے ہیں, جب امی کے پاس جوان ہیں, سب کچھ ہے یا چھوٹے ہیں, سارا وہ اسکرین پہ ہوتا ہے, سارا وہ اسکرین پہ نظر, ہم وہ سیل فون ہم وہ نہیں ہٹا سکتے. تو اگر ہم اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں یا میں والد کے پاس جاتی تھی, تو میں ہمیشہ سے پہلے سے ہی نیت کر کے جاتی تھی کہ میں نے وہ حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ عمرے یا حج کی نا, تو میں جتنی دفعہ نگاہ ڈالوں اللہ تعالیٰ آپ اس کو لکھ لیجیے. حالانکہ میں نے کوئی ایسی کوئی خدمت اور یا کوئی اتنا وہ نہیں کیا, لیکن اتنا کوئی ان کی خدمت بھی نہیں کی, اتنا خیال بھی میں نہیں سمجھتی.
لیکن ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے احترام اور عزت اور محبت، وہ اس کی کوئی کمی نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اور دیگر کیا عوامل ہیں جو ہمیں آپس میں دور کریں؟ مان لیا یہ تو ہے میجر فیکٹر ٹیکنالوجی۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحبہ چلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پیرنٹنگ کے بھی کچھ بڑا اچھا یہ موضوع ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اگر اس کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی میں شکلیں بتا سکوں، جو کہہ لیجئے کہ ایک پریکٹس کی شکل میں، یعنی وہ کمیونیکیشن گیپ، وہ جنریشنل گیپ جو آ چکا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور میں خود ذاتی طور پہ اس میں کیا پریکٹس کرتا ہوں میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے اس میں ایک بڑی آسانی ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کسی ریلیشن کی سب سے بڑی جان ہے۔ یعنی کمیونیکیشن دیکھیں، دو ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ آپ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل ایک اتنا بڑا کہہ لیجئے پولرائزیشن ہوئی ہے اور ایک بڑی ایک سٹریس کی کنڈیشن ہے پچھلے کچھ سالوں سے، آپ غور کیجئے کمیونیکیشن گیپ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا۔ عوام میں 25 کروڑ ہماری عوام ہے جی، اس وقت کہہ لیجیے 12 کروڑ اس میں سے یوتھ ہے، انتہا کی فرسٹریشن ہے۔ کیوں ہے؟ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ وہ جو ملک چاہ رہا ہے وہ بتا نہیں پا رہی اسٹریٹ کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ غیر یقینی کی حالت سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے وہ قیامت کی حالت ہوتی ہے جس میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ اگلے ٹائم میں ہونا کیا ہے۔ تو یہ اس انسرٹنٹی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ انیشیٹو۔ ہمارے سننے والے بڑے ہیں یا بچے ہیں، مہربانی فرما کے اس کو فلائٹ موڈ پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو فلائٹ موڈ پہ جا سکتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی گاڑی وہ اگر پاک ہو سکتی ہے تو فون کیوں نہیں پاک ہو سکتا؟ کسی میٹنگ سے پہلے، کسی جگہ سے پہلے آپ گھر میں پارکنگ کی جگہ رکھیں گے جی فون یہاں پر ہوں گے، کیونکہ یاد رکھ لیجئے ایک سائیکولوجیکل فلسفی کو سمجھیے آپ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آئے تو میری بات کو آپ انڈورس کر سکیں گے۔ 4 ہیپی ہارمونز ہیں اور اس میں ایک ایڈکشن کا ہارمون ہے ڈوپامین۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ بچہ، وہ شخص جو ریلز دیکھ رہا ہے، جو سوشل میڈیا کو بے مقصد استعمال کر رہا ہے، اس کو بنایا گیا ڈاکٹر صاحبہ اٹینشن انجننگ سے۔ اٹینشن انجننگ یہ ہے کہ کوئی ایک دیکھے تو پھر اگلی ریل بھی دیکھے، کیونکہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے اور ڈوپامین ایڈکشن پیدا کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ایڈکشن ہے جس طرح آئس کی ایڈکشن ہے، اسی طرح ایڈکشن ہے جیسے چرس کی ایڈکشن ہے، اسی طرح ایڈکشن ہے جس طرح باقی ایڈکشنز ہوتی ہیں نشہ کی۔ تو یہ دنیا آج جو دنیا کی ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے موبائل فون کو ایڈکشن کی کیٹیگری میں فال کر دیا ڈیو ٹو ڈوپامین پروڈکشن۔ تو اس کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ خود پہ قابو پاتے ہوئے اس ایک سائیکل کو کہ نیڈ محسوس ہوئی، فون پکڑا، ایک ریل دیکھی، پھر کچھ دیکھا، پھر کچھ دیکھا، اس چین کو توڑا جائے تاکہ ڈوپامین پروڈیوس نہ ہو۔ والدین کو اور بچوں کو دونوں کو میری گزارش ہے بات چیت کریں، آپس میں بیٹھیں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ چوراہا تھا، وہ چوپال تھی، وہ گھر کی بیٹھک تھی، وہ بزرگوں کی کمپنی تھی، وہ نانی نانا دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا تھا۔ تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب میں نے پکچر دیکھی جس میں سب نے فون پکڑا ہوا اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا۔ تو اس سے بڑا کیا چیلنج ہو سکتا ہے کہ انسان چاند کو فتح کر رہا ہے اور ساتھ والے کا دل فتح نہیں کر سکتا۔ اور دل فتح کرنے کے لیے انیشیٹو چاہیے، آغاز کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیلنج بتاؤں، یہ میرا آج کا موضوع تو نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کسی دن اس پہ ہم اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اپنا ایک بڑا لائف کا وزڈم ہے۔ میں نے 5 سال ریسرچ کی سوئسائڈ پہ، 5 سال، اور یہ ایک بیوروکریٹ کا ایک واقعہ تھا، انہوں نے سوسائڈ کی، اس سے میں نے ریسرچ شروع کر کے اس کو سال ڈیڑھ پہلے مکمل کیا۔ مجھے پھر سنگاپور جانے کا موقع ملا اس پہ بات کرنے کے لیے، وہ بھی لیکچر شاید سوشل میڈیا پہ پڑھا، میرے کتنے پوڈ کاسٹ ہیں۔ ہم نے وہ جو 9 فیکٹرز ہیں جن میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، ایک وجہ جب ڈھونڈی اس فرسٹریشن کی تو وہ بہت بڑی وجہ کمیونیکیشن گیپ تھا۔ یہ لوگ وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس کوئی ایسا موجود ہے جس کے ساتھ وہ دکھ سکھ پھول لے، جس کے ساتھ وہ شیئرنگ کر لے، جس کو بتا سکے کہ میں یہ سوچتی ہوں، جس کو یہ پتا ہو کہ میرا سامنے والا جج نہیں کرے گا، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ میرے ساتھ دل سے مخلص ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ اس پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، تو ان میں یہ ٹینڈنسی کم پائی جاتی ہے۔ لیکن جو بھی شخص اندر کی تنہائی کا مارا ہوا ہے، دنیا میں بظاہر لگ رہا ہے سارا میلہ لگا ہوا ہے، اگر اندر آپ کے تنہائی آ جاتی ہے تو یہ ایک فرسٹریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور یہ فرسٹریشن آپ کو ایون سوسائڈ تک لے جاتی ہے۔ میرا خیال ہے دونوں کو آغاز کرنا چاہیے۔ پیرنٹس کو میری گزارش ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز بنائیں، ایسی ایکٹیویٹیز جس میں بچوں کو انگیج کر سکیں۔ دیکھیں سپورٹس جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے، اور آج بڑی گڈ لک ہے، گورنمنٹ نے کتنے سپورٹس سینٹر بنا دیے، ٹاؤن ٹو ٹاؤن بنا دیے، کتنے کلبز اویلیبل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ پیچھے جائیں، ہم اپنا زمانہ طالب علمی یاد کریں،
اتنی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے جگہیں اویلیبل نہیں تھیں, ہمیں بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کسی سوئمنگ پول تک جانے کے لیے. لیکن آج تو اتنے کلبز اور اتنی جگہ لاہور میں اور اچھے شہروں میں موجود ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو, فیملیز کو, لیڈیز کو وہاں بھیج سکتے ہیں. تو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. اچھا, سب سے بڑھ کے لاسٹ جو میں بات کروں گا, بے شمار پوائنٹس ہیں, ایک پوائنٹ بتاؤں گا, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو مل کے کی جا سکیں. جب بڑے اور بوڑھے اور بچے مل کے کچھ کرتے ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو کوئی والنٹیئر ورک ہو سکتا ہے, کوئی سوشل ورک ہو سکتا ہے, کوئی سوشل ایکٹیویزم ہو سکتا ہے, کوئی ٹریول ہو سکتا ہے, کسی چیز کو ڈسکور کرنا ہو سکتا ہے, کوئی ایسی مووی ہو سکتی ہے جس کو مل کے دیکھ سکیں, کچھ کھانا ہے جو مل کے پکا سکیں, کچھ ایسی شیئرنگ ہے جو مل کے کر سکیں. جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں تو یہ گیپ ختم ہوتا ہے, ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے. بوڑھا اپنا وزڈم دے سکتا ہے, جوان اپنا جو ایک زیل ہے, انرجی ہے, وہ بوڑھے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. تو کسی نے, مجھے آج بھی یاد ہے زمانے طالب علمی میں مجھے یہ ایک بڑا وزڈم فل جملہ دیا جس پہ میں نے خود عمل کیا. وہ یہ تھا کہ جب آپ جوان ہیں تو بڑوں کی کمپنی اختیار کریں, وہاں سے وزڈم بنے گا. جب آپ تھوڑے سے بوڑھے ہونے لگ پڑے ہیں تو جوانوں کے ساتھ رہیں, وہاں سے موٹیویشن ملے گی. بہت زبردست, بہت اعلیٰ بات کی, بالکل بہت ہی صحیح آپ نے بات کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر, اور اکثر و بیشتر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر مقصد زندگی پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کو, پرپس آف لائف, کاز پتہ ہی نہیں, فرض کریں کچھ لوگ تو ہیں ان کو پتہ ہے, تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے کچھ انہوں نے, میں تو کہتی ہوں کہ مقصد ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ان کے لیے تو بہت بڑے ہیں, اور لیکن مطلب ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سطحی ہیں, کچھ سپرفیشل ہیں, کچھ آرٹیفیشل ہیں, جس کو ثبات نہیں, یا وہ کسی منزل تک اس کو نہیں لے جا رہے. اچھا, ایسا اگر ہے تو پھر کیا ذہنی کیفیت ہوگی, یا کیا شکل نکلے گی؟ بڑا اچھا دیکھیں جی, فرد کی اور اس کے ساتھ جڑے لوگوں کی. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. دیکھیں, میں اس کے دو ہیں حصے اس سوال کے جواب کے. ایک حصہ اس کا فلاسفیکل, جس میں فلاسفی بڑا اچھا ایڈریس کرتی ہے. دوسرا حصہ اس کا نفسیات اور سائیکالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں اس میں کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے مقصد حیات اور ٹیلنٹ کو, اور جو پوٹینشل کسی شخص میں ہوتا ہے, اس کو جوڑنا چاہوں گا. اس کو بڑا اچھا نفسیات ایڈریس کرتی ہے. دنیا میں ابھی تک ڈاکٹر صاحبہ 3 بڑے بہترین فلسفے اور ٹولز آ چکے ہیں جن کو کہہ لیجئے انکریج کرنا چاہیے, اور ایون دنیا کے کئی ممالک میں ایجوکیشن سسٹم میں ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ کہہ لیجئے جو کیا, وہ ٹام رتھ کی کتاب ہے جی, 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر کے نام سے. یہ ڈونلڈ کلفٹن کی ریسرچ ہے, اور ڈونلڈ کلفٹن کو پازیٹیو سائیکالوجی کا فادر کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ میڈیکل میں بھی آپ نے اگر نفسیات کو تھوڑا سا پڑھا ہے تو ہم ایب نارمل سائیکالوجی پڑھا دیتے ہیں, پازیٹیو سائیکالوجی کا بڑا تھوڑا پارٹ ہے. تو اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا تو وہ ڈونلڈ کلفٹن تھا, اور اس کے پوتے نے, اس کا نام ٹام رتھ تھا, اس کے انتقال کے بعد اس کے کام کو پبلش کیا, اور اسٹرینتھ فائنڈر نام کی کمال کی کتاب. یہ دراصل گیلب کا سروے, اور ایسا کمال کا سروے جو بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں ٹوٹل جو اسٹرینتھس پائی جاتی ہیں وہ 34 ہیں. یعنی ڈیجٹ میں آ گیا, نمبر میں آ گیا کہ آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے کیمرے پہ کو کھڑا ہے, دنیا میں کوئی بھی شخص ہے, ایون گارڈ ہے, ایون پین ہے, ایون ٹی بوائے ہے, ایون کو ورکر ہے, اس میں دنیا میں جو پائے جانے والے انسان ہیں اس میں 34 اسٹرینتھس ہیں. کسی میں 2 ہیں, کسی میں 3 ہیں, کسی میں 5 ہیں. اب اسٹرینتھ کی ڈیفینیشن جو ڈونلڈ کلفٹن نے بتائی وہ بڑی مزے کی ہے. اس نے کہا کہ کوئی بھی ٹیلنٹ جب اس کو ہم پریکٹس سے پالش کر لیتے ہیں وہ اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی کسی میں فطرتاً رجحان پایا جاتا ہے سنگنگ کا, وہ ریاض کرتا ہے, اگر پریکٹس کرتا ہے تو اس کو پالش کر لیتا ہے. اگر کسی میں ایکسٹروورژن ہے, اسے بولنے کا شوق ہے, اس کو پالش کرتا ہے, وہ ایک اچھا اسپیکر بن جاتا ہے. کسی میں فرض کیجئے کوئی اٹکیلیاں کرنے کا, کوئی فزیکل جینیس پائی جاتی ہے, کوئی باڈی اسٹرینتھ اس کی ایسی ہے, اب وہ اس کو پالش کرتا ہے, ایتھلیٹ بن جاتا ہے یا اسپورٹس مین بن جاتا ہے. تو یہ 34 اسٹرینتھس کا ایک فلسفہ 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر کی شکل میں دنیا میں موجود ہے. نمبر 2, دوسری جو ماڈرن بات آئی وہ کارل جنگ کی فلسفی ہے. کارل جنگ کی جو فلسفی MBTI میں کمال یہ ہوا کہ اس نے بڑا وقت سے پہلے یہ کام کر کے رکھ دیا, کیونکہ سیگمنٹ فرائڈ ورسز کارل جنگ ایک بڑی کانفلکٹ ہے, دنیا میں ڈیوائڈ ہے, جس طرح کہتے ہیں فرقہ بن جاتا ہے, نفسیات کے 2 حصے تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک کارل جنگ کی فلسفیز ہیں, ایک سیگمنٹ فرائڈ کی ہیں. سیگمنٹ فرائڈ ذرا مارکیٹ زیادہ ہوا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیپتھ ہے وہ کارل جنگ کے کام میں بہت زیادہ. تو اس کام کو جو کہ گمنام ہو چکا تھا,
کبھی وہ سوئٹزرلینڈ کے جھیل کے کناروں پہ بیٹھ کے کام کر رہا تھا, خبر نہیں تھی. یہ گمنامی سے ایک ماں اور بیٹی اس کام کو ڈسکور کریں گے اور دنیا میں MBTI آ جائے گی. MBTI بتاتی ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں, 7.5 ارب انسان ہیں, ان کی 16 ٹائپس ہیں. ہم سب جو موجود ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب کی کوئی ٹائپ ہے پرسنالٹی کی. اب وہ جو ٹائپ ہے پرسنالٹی کی, ہم کہہ لیجیے ٹائپ کو فطرت کہہ سکتے ہیں, وہ سانچہ کہہ سکتے ہیں جس سے ہمیں قدرت نے بنایا, تو ہمیں اپنی ٹائپ نہیں پتا ہوتی. یہ بڑا چیلنج ہے, اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کے کام ہوا دنیا میں. کام جو لیٹسٹ ہے وہ DMIT ہے. DMIT بیسیکلی ہماری انگلیوں کے جو پور ہیں, 10 پور ہیں جی, یہ 10 پوروں کو اگر سکین کیا جائے تو دنیا میں ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, AI وہاں پہنچ گئی ہے, ٹیکنالوجی وہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ کی 90% اسٹرینتھ, پوٹینشیل اور پرسنالٹی کا سکین ہو کے باہر نکل آتا ہے. یعنی جو رپورٹ آتی ہے وہ بتا دیتی ہے آپ میں پوٹینشیل کیا ہے, اسٹرینتھ کیا ہے. یہ ایک سائنٹیفک سائڈ میں نے آپ کو بتا دی. اب آ جاتے ہیں فلسفے کی طرف. اچھا, دراصل مقصد حیات کو پانے کا سب سے فلسفہ تو تدبر ہے, غور و خوض ہے. اب ڈاکٹر صاحب بعض اوقات نا کسی کو ایسا ماحول نہیں ملتا, ایجوکیشن مل جاتی ہے, بعض اوقات ایک ایسا پیڑ سرکل نہیں ملتا, بعض اوقات ایسے انوائرمنٹ میں نہیں بندہ جاتا جہاں پر سیلف ایکچولائزیشن پالش ہو اور نکل کے سامنے آ جائے. اس پہ رومی نے بڑی شاندار مثال دی ہے. رومی کہتا ہے کہ ایک شیر کا بچہ وہ گم ہو گیا اور بھیڑوں میں چلا گیا, اور بھیڑوں میں رہتا رہتا اس نے عادات اپنا لی بھیڑوں کی, لیکن اصل میں وہ شیر تھا. تو کسی دن اچانک اس نے دیکھا کہ شیروں نے حملہ کیا بھیڑوں پہ, یعنی اس کے فیلوز پہ, اور ان کو کھا لیا. اس کے اندر کا سویا ہوا شیر وہ جاگ گیا اور اس نے بھی ویسے بہیو کرنا شروع کر دیا. یعنی ہمیں ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے جس سے ہمارا پوٹینشیل, ہماری اسٹرینتھ جو ہیں وہ نکل کے سامنے آئے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے مقصد حیات کو یا ہماری اسٹرینتھ کو ویلڈ کرتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈسکریج نہ کریں, جو ڈاؤٹ نہ کریں, جو یہ نہ کہیں, جن کے اندر یہ امپریشن نہ ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی یا یہ اس قابل ہی نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگ بڑے ملے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں یا ان کی نان وربل ڈسکریج کرتی ہے. تو ویلڈ کرنے والے جو ہیں نا جی, وہ ہمیں ڈھونڈنے چاہیے جو انکریج کریں, ہمارے پوٹینشیل کو مانیں اور پھر ہم کو بڑا کام کریں. تیسری بات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ سب سے مزے کی, اور اگر آپ کے یہ ساری یونیورسٹی کے بچے سن رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ میں بات بالخصوص کہوں گا, وہ میری بات کو جیسے سنیں گے, آپ سب سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے یہ کیا مشورہ دے دیا. تہجد پڑھیں. اتنی بڑی طاقت ہے رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرنے کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے مقصد حیات چاہیے, تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اس کائنات میں تو ذرے کا بھی مقصد ہے, اس کائنات میں 8.7 مخلوقات کا مقصد ہے, 87 لاکھ مخلوقات کو بھی تو نے کو مقصد دیا ہے. دنیا میں ہم کہتے ہیں سانپ ختم کر دیں جی, کاٹتا ہے. سانپ بھی اس بڑے ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے, اس کو جہاں ختم کیا گیا نا وہاں پر ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. تو اگر تو نے باری تعالیٰ مجھے پیدا کیا اور مجھے میرا مقصد حیات نہیں مل رہا, تو میری اس رات میں ایک تیرے سامنے عرضی ہے, اور جس میں صرف تنہائی ہے, تو ہے اور میں ہوں, میرے درمیان اور تیرے درمیان بات ہے, اور میری عرضی صرف یہ ہے کہ مجھے میرا مقصد حیات پتہ لگ سکے, میں ڈھونڈ سکوں, تلاش کر سکوں کہ تو نے اس بندے کو کیوں پیدا کیا. تو میرا ڈاکٹر صاحب کامل یقین ہے اس سوال کا جواب ضرور ضرور آتا ہے. میں نوجوانوں کو ایک تو تہجد کے تو کیا بات ہے, سورہ مزمل میں بھی جو کیفیت نظر آتی ہے, لیکن جب آپ نوجوانی میں ہیں, ٹینز میں ہیں, اور آپ بڑے ہو رہے ہیں, اور میں انڈر گریڈ لیول اور اس سے پہلے کی بھی بات کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ وہ شعور اور وہ قلب عطا فرما دے کہ آپ اللہ سے تنہائی کے اوقات میں گفتگو کرنے والے ہوں, اللہ سے مانگنے والے ہوں. میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہمیں خالی لوٹائیں گے. دیکھیں بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے اندھیرا ہے, بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے گنجلک راستے ہیں, یہ جو میں پڑھ رہی ہوں, یہ جو مجھے کوئی بتا رہا ہے, یہاں سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے نا, میں اس دور کی بات کر رہی ہوں. جب آپ اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں, آپ اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں, دل میں بھی کرتے ہیں, مانگتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے راستہ دکھاتا ہے کہ آپ کے لیے وہ شرح صدر ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے روشنی ہوتی ہے. تو ضرور مانگیں, اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ آپ کے لیے راستہ روشن ہو جاتا ہے, آپ کی چارہائے زندگی کامیاب, اور آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے. تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے کہ اللہ قریب تو جائے نا, مایوس نہ ہوں, بالکل اللہ سے نا اللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, تھوڑا سا ہم اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
ایک جو ہماری یہ معاشرت ہے, جو معاشرتی نظام ہے, میں نوجوانوں کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں کہ زندگی کے بڑے فیصلے کیا وہ خود کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ؟ اور اگر ہاں یا نہ وہ آپ بتائیں گے. آپ کیوں مجھے بتائیے کہ کون سے اصولوں کی ان کو پیروی کرنی چاہیے. اور یہاں پہ ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں کون کون سے کیریکٹرز ہیں, کون کون سے جو ہیں جو پلے کر رہے ہیں, کون کون سے رولز ہیں ماڈیفائڈ. بیکاز میں ان سب چیزوں سے گزری ہوں نا, سو میں اس کو نا محسوس کر سکتی ہوں. بڑا خوبصورت سوال ہے. رہنمائی. صحیح جی. اچھا دیکھیے, اس میں بڑا ایک سمپل سا پرنسپل ہے. یعنی اس سوال کا جواب میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ کیا نوجوان اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں, اور اس کا جواب ہے نہ. دونوں جواب ہیں اس کے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی اس کو ہم جرنل نہیں کر سکتے, یہ جرنل ڈسکشن نہیں بنا سکتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. اچھا, بعض اوقات آپ کا جو 3 چیزیں میں بولوں گا, اس کو تو لکھنے والے تو میں کلاس میں ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب لکھ لیں جی سارے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس کام میں آپ ہیں اس کا علم کتنا ہے آپ کو, ریئل ایک صحیح معنوں میں انفارمیشن جسے کہتے ہیں وہ کتنی ہے. پھر اس علم کے ساتھ وزڈم کتنا ہے, ہینڈ آن ایکسپیرینس, یعنی اس کی دانش کتنی ہے. ایک آپ نے صرف کسی کہہ لیجیے کتاب سے بکلیٹ سے پڑھ لیا گاڑی کیسے چلانی ہے, ایک آپ کا ریئل ٹائم ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے گاڑی چلانے کا, یعنی اس کا ایک کہہ لیجیے ایک آپ کے پاس اس کی ڈیپتھ ہے اس علم کی. تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس نتائج کے ہیں, علم سے, دانش سے, علم اور تجربے سے آپ کے پاس پھر رزلٹس کے ہیں, آپ کے پاس کوئی رزلٹس ہیں. تو پھر یہ 3 حصے یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے فیصلہ کرنے کو. میں نے سادہ سا بتا دیا جی, علم, دوسرا اس میں حکمہ کا پہلو, تیسرا نتائج کیا ہیں, پازیٹیو نیگیٹو, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اب کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, اگر اچھا دانش ہے ہی نہیں, حکمت ہے ہی نہیں, اور کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے, تو اس شعبے میں جب آپ فیصلہ کریں گے تو ناکامی ملے گی. لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ جو دین کا مزاج ہے میں وہ بتانا چاہوں گا, وہ ہے مشاورت. سرکار دو عالم صلی کی ذات گرامی, آپ اللہ کے رسول تھے, آخری رسول تھے, رحمت للعالمین ہے, آپ کی ذات گرامی جو ہے, آپ کے قدموں کی خاک ہم بن جائیں, بڑی بات ہے. اور آپ نے یہ اسلوب رکھا, آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ آپ نے اپنے اصحاب سے, جن کو صحابی رسول کہتے ہیں, ان سے مشاورت کی مختلف حوالوں سے. جنگ کا وقت آ گیا ہے, کوئی کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کرنا ہے, کلیبریشن کرنا ہے, کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, صلح کرنی ہے, جنگ کرنی ہے, تو یہ مشاورت کیوں کی؟ حضور کو تو شاید اگر کہوں جس مقام پہ آپ تھے کہ اوپر اللہ اور نیچے رسول جو ہے, وہ آپ قرآن مجید آخری کتاب آپ لے کر آ رہے ہیں اور وہی آ رہی ہے جبرائیل کے ذریعے. یہ جو مزاج تھا مشاورت کا, یہ اس لیے تھا کہ امت اس کو قبول کر لے, امت اس انداز کو اپنائے. تو پھر آپ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں رکھتے, یا آپ کی تینوں چیزیں معیاری نہیں ہیں, تو پھر اس کو ڈھونڈیے جس کے پاس انفارمیشن ہے, حکمہ ہے اور نتائج ہے, جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں. یعنی اور آسان بات کروں, ماڈرن ٹرم ان کی زبان میں ذرا بات کرتے ہیں, جس نے ویل انوینٹ کر لیا ہے اس کے پاس جائیے, آپ کو نیا ویل بنانے کی ضرورت نہیں, اس سے ویل لے لیجیے. یعنی جس کے پاس بھی علم ہے, جس کے پاس بھی حکمہ ہے, جس کے پاس بھی نتائج ہیں, یعنی سکسیس ہے, رزلٹس ہیں, اس سے حکمہ لے لیجیے, تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل پرنسپل میں نے فیصلہ کرنے کا سکھا دیا. لیکن اس کا ایک سادہ سا پہلو اور بھی ہے. دیکھیں, ہر فیصلہ ہر بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا. زندگی میں کچھ فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں, کچھ فیصلے وقتی طور پہ غلط لگتے ہیں, لیکن کسی اور وقت میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ فیصلے ٹھیک تھے. جیسے مثال لیجئے, مجھے اللہ تعالیٰ نے, ڈاکٹر صاحب آپ اس کو شاید میری بات کو سیکنڈ کیجئے گا اگر یہ آپ سمجھیں, مجھے اللہ نے نا جی ایک انرجی ریڈنگ دی ہے, ایک میرے پہ اللہ کی بڑی عنایت ہے. اس کو میں شاید کو ورڈز میں اس کو نہ کشف سمجھتا ہوں, نہ اس کو میں کوئی پریڈکشن سمجھتا ہوں. یہ کوئی گفٹڈ علم ہے جی, اللہ کی کوئی خاص عنایت ہے اپنے بندوں پہ کہ مختلف طرح کے لوگوں کو مختلف طرح کے علوم دے دیتا ہے. تو میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, تو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ بنا کس لیے ہے, اس کا پوٹینشیل کیا ہے, اس کو ہونا کہاں پہ چاہیے. تو میرے پاس بڑی دنیا کہتی تھی شاہ صاحب نے وہی ایڈوائز کیا ہے, وہی مشورہ دیا جو میرے دل میں تھا. وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی تو اس کو اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو ڈاکٹر صاحب یہ دراصل ایک علم ہے جس سے پتہ لگتا ہے کسی کا پوٹینشیل کیا ہے, اور اس پوٹینشیل سے اس کو کہاں ہونا چاہیے. میں جب یہ دیکھتا ہوں نا, تو پھر میرا جو مشورہ ہے وہ کارگر ہوتا ہے, یا کہہ لیجیے وہ اپیل کرتی ہے. میرے مطابق کبھی بھی جرنل نصیحت نہیں ہوتی سب کے لیے. سامنے والے کو دیکھ کے, اس کے مزاج کو دیکھ کے, اس کے ٹائم فریم کو دیکھ کے, پھر نیچر کے لیے جو اس کی گائیڈنس ہے, پھر اس کے سب کانشیس میں, مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے لیے سوٹیبل کیا ہے. آپ کسی کو ایسا مشورہ دے دیں وہ عمل ہی نہ کر سکے,
تو ایک ایسی بات جو اس کے لیے قابل عمل ہو یہ بتانا اور فیصلے میں مدد کرنا، یہ ایک بڑا سپورٹیو رول ہے. اسی لیے دنیا میں کاؤنسلنگ بنی ہے، اسی لیے دنیا میں مشاورت ہے، اسی لیے دنیا میں گائیڈز ہیں، اسی لیے دنیا میں مینٹورز ہیں. تو میں یہ بھی جملہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہوں گا، پاکستان میں ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، مینٹورز کی کمی، استاد نہیں ہے، گرو نہیں ہے، وہ لوگ نہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکے اور جو رستہ بتا سکے جانا کہاں پر. جیسے کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں قرآن میں کتنی مقامات پہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی، پھر پہنچایا بھی ہم تک، اور پھر تزکیہ بھی کیا. جو تزکیے کی جو بات آتی ہے نا، وہ تو خیر بہت ہی بلند ایک بات ہے کہ تزکیہ نفس، اور وہ تو جو مربی اور مزکی اور جس کو آپ نے مینٹور کہا، وہ ضرور ہونا چاہیے. ہم نوجوانوں کو بھی کہیں گے، ہم اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ آپ کے لیے، جیسے آپ نے پچھلی بھی بات کی اس سے میں جوڑتے ہوئے اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کی لائف میں. ایسے ہی کوئی آپ کا استاد ہو سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. کوئی بھی جو آپ اس کو جس پہ آپ کا یعنی آپ اس بات سمجھ سکتے ہیں نا، اور آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. تو چلیں آخری سوال آپ سے ایک میں کرتی ہوں، وہ یہ کہ اب فرض کریں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے کہ میں یہ ریپوٹیشن ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس نسلوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر تو مشکل پیش آ رہی ہے. دیکھیے یہ ہم نا حقیقت کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ان منظروں کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں آپ اور میں، ٹھیک ہے، یہ گھر گھر میں. تو اگر تو ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات بعض دفعہ ضروریات زندگی کی حد تک بھی ایک دوسرے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اور مدد نہیں کر پا رہے، تو پھر کیسے یہ معاملہ حل ہوگا؟ پھر شاید کوئی یا آپ ہی اس کا جواب دیجیے. اچھا دیکھیں، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک مزاج ہے کہ بندہ اپنے ویژن کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز بناتا ہے، اور ہمیں خود کو سمجھتے ہوئے، خود کو جانتے ہوئے یہ مزاج کہ مجھے کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے نا جی، جو مجھے بڑا ہی پسند ہے، اور آپ کو پتہ ہے نبیوں کی دعا ہے جی، اور کیا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ یا باری تعالیٰ میں ہی خود پہ ظلم کرنے والا ہوں، تو پاک ذات ہے. یہ دراصل ایڈمٹ کرنا ہے کہ میں غلط ہوں، اور زندگی کا ایک شعبہ ہے جس میں میں نے غلطی کی ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. تو جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کون سے ایریے میں کام کرنا ہے. اچھا میرا ایک مت میں ایڈ کرتا جو آپ کی پہلے جو بات تھی نا جی، بڑی خوبصورت تھی کہ ہمیں استاد اور مینٹورز ڈھونڈنے چاہیے. میرا ایک مت جو تھا نا جی، وہ کلیئر کیا ایک بڑے کمال کے اسپیکر نے، جو دنیا کا بیسٹ موٹیویشن اسپیکر مانا جاتا ہے، ٹونی رابنس کے نام سے، اینتھونی رابن اس کو کہتے ہیں. اویکن دی جائنٹ ود ان، یہ ٹائٹل پہ کتاب دکھ رہی ہوگی، اس کی کتاب ہے. تو اویکن دی جائنٹ ود ان میں وہ کہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کا استاد ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے سمجھ لیا نا ایک ہی استاد ہر جگہ چل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب یہ جملہ میں نے ڈیکوڈ کیا نا، ان دنوں میں پڑھا رہا تھا سول سروس اکیڈمی میں، ایک کامن تھا سارے سول سرونٹس کو، میں نے کلاس ایک پڑھانی تھی، تو میں نے وہاں انٹروڈیوس کروایا جو میرے ڈریس کے استاد تھے، جو مجھے سکھاتے تھے کہ یار کس موقع پہ فارمل ڈریس پہنا ہے، انفارمل. حامد سعید صاحب میں نے انٹروڈیوس کروایا. وہ تب سے تمام کامنس کو پڑھا رہے ہیں. ہمارے بعض آفیسرس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ لباس بہتر پہننا ہے، اس کا بھی استاد چاہیے، ٹیبل مینرز کا بھی استاد چاہیے، ایک ایسا استاد چاہیے جو لکھنا سکھائے، جو بولنا سکھائے. کوئی ایسا استاد بھی چاہیے جو ہمارے اندر کو ٹرانسلیٹ کر سکے. کوئی ایسا شخص بھی چاہیے جس کے سامنے وینٹ آؤٹ کر سکے. کوئی ایسا شخص بھی چاہیے جو ہمیں کسی مشکل وقت میں، بابا اشفاق صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے، اشفاق احمد صاحب کا، آپ کو یاد ہوگا، ہم ان کی کتنی چیزیں سنتے پڑھتے، طوطا کہانی سے چلتے چلتے زاویہ دیکھتے رہے. وہ کہا کرتے تھے پاکستان میں بڑی دنیا ایسی ہے جس کو صرف کندھا چاہیے، جس پہ کوئی سر رکھ کے رو سکے، وینٹ آؤٹ کر سکے. اور آپ بس یہ ڈاکٹر بھی جانتی ہیں کہ وینٹ آؤٹ بھی ایک بڑا کتھارسس ہے. جب آپ اپنا دل کھولتے ہیں، آپ ایک دفعہ رو لیتے ہیں، آپ دل بھر کے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو تسلی اور تشفی آپ کو ملتی ہے وہ شاید کسی بہترین میڈیسن سے نہیں ملتی، وہ کسی ٹونک سے نہیں ملتی. تو 3 حصوں میں ایک میں اختصار سے کلوز کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے گرے ایریاز کو ڈھونڈیے، ان پہ کام کیجیے، آگے بڑھیے. دوسرا یہ کہ زندگی کا ہر وہ شعبہ جو کمزور ہے اس کا استاد ڈھونڈیے، اور ہر شعبے کا بہترین استاد ڈھونڈیے. اور سب سے بڑھ کے آپ ضرور ضرور آج کے پروگرام سے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ تلاش کیجیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا پانا ہے. اور یہ اتنی ریکمنڈیشنز، اتنی خیر کی چیزیں آپ کے پروگرام کے ذریعے، کتابیں، جملے اور کتنے خیر کے ریفرنسز چلے گئے ہیں، ان کو ضرور پڑھیے. الحمدللہ قاسم صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے،
تو بہت ہی اچھا لگتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور بہت کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بات ہم اتنے دنوں سے سوچ رہے تھے اور آپ نے کیسے کہہ دی. ان کو ملکہ حاصل ہے ماشاءاللہ قاسم بھائی کو, ہی از گاڈ گفٹیڈ ان سو مینی تھنگس. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں. بہت سارے ایسے سوالات تھے, تشنگی اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ فاؤنڈیشن جو آپ نے بنائی اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ آپ سے بے جا سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس کے کیا لاجسٹکس ہیں یا کیا اس کے وہ ہیں. ظاہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو منفی اور مثبت اس کو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر سیلف ہیلپ جو یہ ایک ٹیچنگ کا اور کتاب سے رشتہ جوڑنے کی بات, کیونکہ آپ کی یہ پہچان ہے, تو وہ بھی میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. پھر ایک تھوڑی سی بات اور کہ میں چونکہ میرا تھوڑا سا حلقہ اثر ہے, ہر طرح کے لوگوں سے مجھے ملنا ہوتا ہے الحمدللہ, تو کچھ جو یہ سائیکالوجسٹ ہیں وہ کچھ نالا نظر آتے ہیں, تو بالکل ہی بھی یعنی کہ وہ مجھے بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں کہ ایسی کیا بات ہے, وہ کیوں اتنا تھریٹنڈ محسوس کر رہے ہیں. اور اس میں میرے بھی ہلکے اثر کی کچھ, میرے بھی مطلب دوست احباب ہیں, میری کچھ فرینڈز ہیں جو موجود ہیں جو پڑھا رہے. اور اس کے علاوہ بے شمار سوالات کہ آپ کو عمران خان صاحب نے سیٹ بھی آفر کی تھی اور آپ بیٹھے اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جیسے لوگوں کو تو سیاست میں آنا چاہیے, اور میں بھی انڈورس کروں گی کہ آنا چاہیے. دیکھیں نا, جب تک نظام زندگی چینج نہیں ہوگا, ایسے ہی جب تک اسٹیٹ کا قیام نہیں ہوگا, ایک انسان اپنے طور پہ جب انفرادی کوششیں کر رہا ہوتا ہے اور اجتماعی ایک پاور نہیں نظر آتا, تو اس کے ہاتھ میں وہ بات نہیں ہوتی. ہم فرعون کا بھی ایک دیکھتے ہیں نا قرآن میں, کیا روش دیکھتے ہیں کہ صرف جادوگروں کی جو وہ چیز تھی, حضرت موسیٰ کا عصا نگل گیا. اس نے ایک بات کہی تھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اقتدار کو نگل لے. اس وقت اس کو اپنی کرسی کی پڑ گئی. بالکل ٹھیک. تو چلیں ہم ابھی سیاست پہ زیادہ بات نہیں کریں. بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں آپ آئے, اور انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلی نشست تک کے لیے. اللہ حافظ.